اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ہم نے اختیار کیا تھا کہ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں، تو اس میں مسالک بیان کیے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر قرآن مجید میں کل سجدے وہ 11 تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر کل سجدے 14 تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی نسبت پر کل سجدے 15 تھے، اور احناف کی نسبت پر بھی 14 سجدے تھے۔ تو شوافی بھی 14 سجدے کہتے ہیں اور احناف بھی 14 سجدے۔ فرق اس میں ہے کہ احناف صورت حج میں 1 سجدہ اور صورت صاد میں 1 سجدہ، اور شوافی جو ہے وہ صورت حج میں 2 سجدے کہتے ہیں اور صورت صاد میں کوئی سجدہ نہیں ہے، تو دونوں 14 سجدے کے قائل ہیں۔ اب ان حضرات کے دلائل، سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ مشکات شریف میں صفحہ نمبر فصل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 11، اس سے فصل ثانی حدیث نمبر 11 میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسجد في شيء من المفصل، لم يسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا فی شیء من المفصل، مفصلات میں سے کسی ایک صورت میں بھی، مذ تحول الى المدینہ، اس وقت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف، اور مدینے سورہ حجرات سے آخر چھوٹی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 سجدے کم ہو گئے تو 11 سجدے رہ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نمبر استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم میں سجدہ نہیں کیا۔ یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ 14 سجدوں کے قائل ہیں، لیکن وہ سورۃ حج میں 2 سجدے وہ مانتے ہیں۔ اس پر انہوں نے دلیل جو پیش کی وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس سے استدلال کیا ہے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ مشکات شریف صفحہ 93 حدیث نمبر 7 ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں، جن کے الفاظ یہ ہیں: قلت یا رسول اللہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فضلت سورۃ الحج، آپ نے سورۃ حج کو فضیلت دی، بأن فیہا، سجدوں کی کون سی اقسام؟ سجدوں کی کون سی اقسام آپ ذرا بتائیں۔
ایک سجدہ عظیمت ہوتا ہے، دوسرا کون سے اقسام؟ بعضوں میں نہیں سمجھا، میسج میں نے پورا نہیں پڑھا، تو میسج دوبارہ بھیج دے. کون سی اقسام؟ اچھا، سلف نے سجدوں کو کئی اقسام میں تقسیم کیا. تو ایک وہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے، دوسرا سجدہ صلات ہوتا ہے. سجدہ تلاوت اور سجدہ صلات. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سبق کے بعد بھیج دے، پھر میں اس کو دیکھ لوں گا، پھر آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، سبق مکمل ہو جائے تو پھر بھیج دیں. اچھا جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دلیل ہم نے پڑھا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے وہ مشکات شریف صفحہ نمبر 93 میں ذکر ہے، 7 نمبر حدیث ہے. اس میں الفاظ یہ ہے: یا رسول اللہ فضلتا سورۃ الحج، اللہ کے رسول آپ نے سورۃ حج کو فضیلت دی، بأن اس بات کے ساتھ فیہا سجدتین کہ اس میں 2 سجدے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو فضیلت دی. قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس میں 2 سجدے ہیں. تو یہ سورۃ حج کی استدلال تھی. باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ سورہ صاد میں سجدہ نہیں ہے. ان کی دلیل جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 5 ہے، جس کے الفاظ یہ ہے کہ سجدۃ الصاد لیس من عزائم السجود، سجدۃ الصاد جو ہے وہ عزائم السجود میں سے نہیں ہے. یعنی وہ عزائم السجود کی معنی یہ ہے کہ وہ ضروری سجدہ نہیں ہے، وہ تعلیماً دی جاتی، وہ تعلیماً وہ سجدہ کیا تھا. ایک سجدہ عظیمت کا ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعلیماً کا ہوتا ہے. یعنی سجدے کا نیت نہ ہو، صرف تعلیماً جو ہے وہ سجدہ کا طریقہ بتانے کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو سجدہ تعلیماً کہا جاتا ہے. اور یہ جو سجدہ ہے سواد میں، یہ تعلیماً یہ عزائم السجود میں سے نہیں تھا، یعنی سجدے سے سجدہ نہیں کیا تھا. تیسرا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل سجدے 15 ہیں. تو ان کی دلیل فصل ثانی کی روایت حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اس میں بالکل صاف یہ الفاظ موجود ہیں: 15 سجدة فی القرآن منها 3 فی المفصل وفی سورة سجدتين. رواه ابو داود اور ابن ماجہ نے بھی یہ روایت نقل کی. تو قرآن میں 15 سجدے ہیں. امام احمد ابن حنبل سورۃ الصاد کا سجدہ بھی مانتے ہیں، کل 15 سجدے ہو گئے، اور اس وہی جو ہے وہ دلیل ہے. امام ابو حنیفہ جو پہلے گزری تھی سواد میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں، سواد میں دلیل پہلی نہیں گزری. سواد میں سورۃ سواد میں دلیل یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5 ہے: قال مجاہد قلت لابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ السجدۃ فی الصاد فقرأ.
میں نے اس کو کہا کہ سواد میں سجدہ ہے، اس نے کہا ہاں، اس نے پڑھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ سواد میں سجدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ سواد میں سجدہ نہیں ہے۔ احناف ہے، احناف نے سورۃ سواد کے سجدے کے ثبوت پر کسی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 5 سے مجاہد والی روایت سے استدلال کیا ہے، یعنی یہ ہماری دلیل بھی ہوئی اور امام احمد بن حنبل کی جو بھی سواد میں سجدے کے قائل ہیں یہ ان کی دلیل ہوئی۔ اور صورت حج میں ایک سجدہ ثابت کرنے پر احناف نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند نقل کیا ہے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں: ابن عباس رضی اللہ عنہ قال فی سجود الحج الاول عظیمۃ والآخر تعلیم، الاول عظیمۃ والآخر تعلیم، والسجد عظیمۃ والآخر تعلیم، سجدہ جو ہے یہ عظیمت۔ اچھا جی، احناف کی دلیل یہ ہے، احناف کی دلیل یہ ہے کہ اول سجدہ جو ہے یہ روایت ہے امام طحاوی نے نقل کی ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال فی سجود الحج الاول عظیمۃ والآخر تعلیم، یہ پہلا اول سجدہ جو ہے وہ عظیمت ہے، یعنی اس کو قصد کے ساتھ کیا جاتا ہے قصدن، اور دوسرا جو ہے وہ تعلیمن کیا جائے، تعلیمن ہے وہ قصدن نہیں ہے۔ اسی طرح ابو حمزہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے قال فی الحج سجدۃ، فرمائے کہ حج میں ایک سجدہ ہے۔ اور اسی طرح محمد رحمۃ اللہ نے موطا امام محمد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح روایت نقل کی ہے کہ كان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا يرى في سجدة الحج في سورة الحج إلا سجدة واحدة الأولى۔ كان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، لا یرا وہ نہیں دیکھتے تھے، فی سورۃ الحج سورۃ الحج میں الا سجدۃ واحدہ مگر ایک سجدہ، وہ ایک سجدے کے قائل تھے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی تھی کہ وہ 15 وہ کتنے ہیں 12 سجدے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 11، وہ 11 سجدوں کے قائل تھے، تو جمہور ائمہ ثلاثہ وہ جواب دیتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ اور قابل استدلال کیوں نہیں ہے؟ جس سے استدلال کیا مفصلات میں سجدے نہیں ہیں، تو وہ اس لیے کہ یحییٰ ابن معین اور ابو حاتم جیسے کبیر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں اس نے بھی کہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ منکر ہے، اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ منکر اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس روایت میں ایک راوی ایک غیر ثقہ راوی وہ خود سے ثقہ کی مخالفت کرے۔ یا ایک جواب یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ ناسخ ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ منسوخ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دوسری دلیل جو پیش کی تھی جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو اس سے جواب یہ ہے کہ نہیں، متکلم تو
مدرج کی معنی تو یہ ہے کہ جس میں ادراج کیا گیا ہو. ادراج دخول کو کہتے ہیں کہ ایک بات جو ہے وہ اپنی طرف سے گاڑ دے اس میں. اور متکلم فیہ راوی تو یہ تو ایک عام مفہوم ہے جس راوی کے بارے میں کلام کیا گیا ہو، مثلا اس کا حافظہ ضعیف ہو یا یہ جھوٹ بولتا ہو، اس کو نسیان لائق ہوا ہو، تو متکلم فیہ ایک عام مفہوم ہے. راوی میں جو نقصانات ہوتے ہیں اس تمام نقصانات سے متکلم فیہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اور مدرج کے معنی تو یہ ہے کہ حدیث میں ایک الفاظ نہ ہو اور اس اپنی طرف سے اس میں داخل کریں. تو مدرج خاص ہے اور متکلم فیہ عام ہے. تو ایک خاص ہے ایک عام ہے، اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جیسے حیوان انسان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اچھا جی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ وہ حدیث سے جواب ہوا وہ کافی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی تھی عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخر میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے سورہ صاد کے سجدے کا ثبوت اور وجوب مذکور ہے. ان نے ایک دوسری روایت نقل کی ہے، اس جو ہے یہ اس کا ثبوت اور وجود جو ہے وہ موجود ہے. لہذا اس روایت کے ابتدائی الفاظ کا مطلب یہ ہے لیس من عزائم السجود، یعنی یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب یا سنت ہے. اور یہ تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ احناف کے نسبت پر یہ واجب ہے اور ائمہ ثلاثہ اس کو سنت کہتے ہیں. تو لیس من عزائم السجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیس بفرض بل واجب، بلکہ یہ واجب ہے یا سنت ہے. تو جب واجب اور سنت ہوا تو پھر ثابت تو ہوا، تو جب ثابت ہوا تو سجدوں کی تعداد جو ہے وہ سورۃ صاد میں سجدہ ثابت ہوا. لہذا اس سے شافعی کے استدلال صحیح نہیں ہے. خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس باب میں فصل ثالث کی آخری حدیث نمبر 15 میں سورۃ صاد کے سجدہ کا جو ہے وہ ثبوت منقول ہے. سورۃ صاد میں سجدے کا ثبوت منقول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہا داؤد توبتاً ونسجدہا شکراً، یعنی اس صاد میں داؤد علیہ السلام نے توبتاً سجدہ کیا اور ہم جو ہے وہ شکر کے اعتبار سے سجدہ کرتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں باپ بیٹے یہ سورۃ صاد کے سجدے کا اہتمام کرتے تھے. اب اس میں یہ آخری بات ہے کہ کن کن صورتوں میں سجدے ہیں. تو قرآن مجید میں پہلا سجدہ جو ہے وہ سورۃ اعراف میں ہے. دوسرا سجدہ جو ہے وہ سورۃ رعد میں ہے. تیسرا سجدہ وہ سورۃ نحل. چوتھا سورۃ بنی اسرائیل. پانچواں سجدہ وہ سورۃ مریم میں. چھٹا سورۃ حج میں. دوسرے رکوع میں ساتواں سجدہ سورۃ فرقان میں. آٹھواں وہ سورۃ نمل میں. نوواں الف لام میم تنزیل میں. 10واں وہ سورہ صاد میں. 11واں وہ سورۃ حامیم سجدہ میں ہے. 12واں وہ سورۃ نجم میں ہے. اور 13واں وہ سورۃ انشقاق میں. اور چوتھا سجدہ وہ سورۃ علق میں ہے جس کے آخر میں ہے. یہاں ایک شارحین نے ایک فائدہ لکھا ہے. سورۃ حج کے دوسرے رکوع میں وہ سجدہ ہے. آخری رکوع وہ کتنا؟ ہاں ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے. جب امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے تو ٹھیک ہے. اور یہاں تو ایسا نہیں ہے.
اچھا، یہاں ایک فائدہ لکھا ہے شارحین نے، نہیں امام احمد ابن حنبل کہ ہاں وہ قرآن میں تو 15 سجدے ہیں، وہ تو سورہ حج میں 2 سجدے جو ہے وہ 2 سجدوں کے قائل ہے، وہ تو 2 سجدے مانتے ہیں سورۃ حج میں۔ اچھا جی، وہ فائدہ یہ ہے کہ آج یہ امام مالک کا قول ہے، فقہ کی ایک کتاب ہے، وہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے، ہمارا جو پہلا درجہ ہے درجہ اولا، اس میں پڑھائی جاتی ہے یہاں نصاب میں، تو اس میں ایک فائدہ لکھا ہے اور شارحین نے وہ فائدہ یہاں نقل کیا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے تمام سجدات والی آیات ایک جگہ قبل روح ہو کر بیٹھ کر پڑھے، قرآن کی جتنے آیات ہیں مثلا 14 آیات ہے جس میں سجدے ہیں، وہ آیات ایک جگہ میں بیٹھ کر پڑھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھے اور ہر آیات پر سجدہ تلاوت کرے۔ اچھا، مرقات، اس میں مرقات کیا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے اشرف توضیح، اچھی ہے یہ شرح بھی اچھی ہے، میں نے تو وہ آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ توضیحات ہیں۔ کدھر سے؟ وہ اشرف التوضیح میں؟ اشرف توضیح تو یہاں نہیں ہے میرے پاس، توضیحات ہے، اگر آپ کے تو پھر میں اس کو نہیں، آپ میں نہیں سمجھا، آپ توضیحات اشرف التوضیح شرح یہ کتنی جلدوں میں ہے؟ اور میں اس کا بازار میں یہ کہاں ملتی ہے؟ اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ جو ہے وہ بیچ دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی ہو کوئی وہ تو وہ جو ہے بتایا کرے، کوئی بات نہیں اس میں، یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ کو مطمئن کرے اور جو آپ جس میں آپ کا فائدہ ہو انشاءاللہ وہی آپ کو بتائیں گے، ٹھیک؟ تو یہ فائدہ جو ہے یہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو میں نے کہا کہ درجہ اولا میں کتاب یہاں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے نور الازاح، یہ فقہ کی کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے اگر جن جن آیات میں سجدے ہیں آدمی باوضو ہو کر ایک قبلے کی طرف منہ کر کے وہ آیاتیں پڑھے جس میں سجدے ہیں، اور ہر آیات پر سجدہ کرے، جب تلاوت کرے تو ہر آیات پر سجدہ کرے، جب مثلا 14 سجدے کیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگے تو جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے، اور محدثین نے لکھے کہ یہ ایک مجرب عمل ہے، فقہا نے اور محدثین نے لکھا کہ یہ ایک مجرب عمل ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تلاوت کے دوران سجدے سے بچنے کے لیے سجدے والے آیات کا چھوڑنا یہ مکروہ ہے، نماز کے دوران اگر تلاوت کا سجدہ آ جائے تو سجدہ کرنا چاہیے، اگر سجدے پر قرات ختم کر لی اور رکوع میں چلا گیا اور رکوع ہی میں سجدے تلاوت کی نیت بھی کر لی تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ یا رکوع میں تو نیت نہیں کی بلکہ رکوع سے اٹھ کر سجدے میں چلا گیا تو اس سجدے کے ضمن میں تلاوت والا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا،
جو اپنی صلات کا سجدہ ہے تو اس میں نیت کرے تو پھر ایک سجدے میں 2 سجدے ادا ہو جائیں گے. تو یہ آخری جو ہے وہ فائدہ تھا. ایک جتنی آیتیں ہیں سجدے کی وہ پڑھے، قبلے کی طرف منہ کر کے جس حاجت کے لیے دعا مانگی یا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی سبق جو ہے وہ کل پڑھ رہے ہیں. اور آپ جو آپ نے میں بیچتی ہوں تو جو بھیجنا ہے وہ بھیج دے کہ میں انشاءاللہ دیکھ لوں اس کو. وہ متکلم فیہ میں کہا کہ متکلم فیہ کے معنی یہ ہے کہ جس میں کلام کیا گیا ہو، جس میں محدثین نے کلام کیا گیا ہو اس راوی کو متکلم فیہ راوی کہتے ہیں. مثلا ایک محدث کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ جھوٹا ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ جھوٹا نہیں اس کا حافظ کمزور ہے، تیسرا کہتے ہیں کہ یہ استاذ کا نام چھوڑتا تھا بالفرض سند میں. تو جس راوی میں کلام کیا جائے جس اعتبار سے بھی ہو تو اس کو متکلم فیہ کہا جاتا ہے. اور مدرج تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حدیث میں الفاظ جو ہے وہ حدیث میں الفاظ کی زیادتی کرے اپنی طرف سے تو اس کو بھی متکلم فیہ کہا جاتا ہے. تو متکلم فیہ ایک عام مفہوم ہے کہ راوی میں جو نقصان بھی ہو جب اس پر محدثین کلام کرے تو اس کو متکلم فیہ راوی کہتے ہیں. اور مدرج جو ہے وہ تو ایک خاص عمل کر کے اس کو جو ہے خاص عمل کرنے والے کو مدرج کہا جاتا ہے. تو مدرج جو ہے وہ خاص ہوا اور متکلم فیہ عام ہوا. تو ہر مدرج متکلم فیہ ہے لیکن ہر متکلم فیہ وہ مدرج نہیں ہے. جیسے کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے کیونکہ حیوان خاص ہے جس طرح مدرج خاص ہے وہ، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. ہر انسان تو حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. کل انسان حیوان ولیس کل حیوان انسان وبینہما عموم وخصوص مطلقہ. تو اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، ایک خاص مطلق ہے اور دوسرا جو ہے وہ عام مطلق ہے. جس طرح عالم اور ملا میں عموم خصوص کی مطلق نسبت ہوتی ہے کہ ہر مولوی وہ عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم جو ہے وہ مولوی نہیں ہوتا. تو عموم خصوص مطلق کی نسبت 2 مادے چھاتے ہیں، ایک اجتماع کا مادہ، ایک افتراق کا مادہ. تو یہ ایک منطقی جو ہے وہ ایک طویل باز ہے، منطقی کتاب ہے، اس کا نام ہے مجموع المنطق اور اس میں 20 کتابیں جمع ہیں. مجموع المنطق ایک کتاب ہے، اس کے اندر 20 کتابیں ہیں. اس میں بھی جو ہے یہ باز تفصیل سے بیان کی گئی ہے. ارشاد تہذیب میں تو اس کی وہ کافی تفصیل ہے. اور یہاں جو ہے تیسر المنطق ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر جس صوبہ سرحد میں ہم رہتے ہیں یہاں تیسر المنطق کو وہ کوئی منطق کی کتاب بھی نہیں کہتا یہاں تیسر المنطق کو، کیونکہ منطق جو ہے وہ مرقات سے شروع ہوتے ہیں، مرقات سے، اور پھر منطق کی تقریباً وہ 16-17 کتابیں ہیں جو مشہور ہے. 16-17 کتابیں. یہ واجب علی التراخی یہ تو اصول کی بات ہے، اصول کی، یہ تو اصول کی بات ہے، یعنی جو اصول فقہ ہے اصول شاشی اس میں یہ ہے. واجب علی التراخی کی مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ پر واجب ہو لیکن بالفور نہ ہو، وہ اس میں تراخی تاخیر آپ کر سکتے ہیں، اس کو واجب علی التراخی کہتے ہیں. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس جب حج کا خرچہ ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن فرض اور واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ فرض اور واجب بالفور نہیں ہے بلکہ واجب علی التراخی ہے. واجب ہے لیکن بالفور نہیں ہے، اس کو واجب علی التراخی کہا جاتا ہے کہ واجب ہے لیکن آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، بالفور نہیں ہے.
تاخیر کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اس کو واجب علی التراخی کہا جاتا ہے۔ اصول الشاشی کی جو کتاب ہے وہاں وہ پڑھائی جاتی ہے یا نہیں؟ اصول الشاشی کی جو کتاب ہے اصول کی بہترین کتاب ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ واضح ہو گیا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اگر پھر کوئی پوچھنا ہو کوئی سبق کے بارے میں تو انشاءاللہ پھر میسج میں بھیج دیا کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اچھا اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے نا، یہاں ہمارے پاکستان میں بھی جو نصاب ہے وہ لڑکوں کا جو نصاب ہے وہ 8 سال کا نصاب ہے، اور 8 سال میں تقریباً وہ 80 کتابیں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، 80 کتابیں۔ لیکن جو پہلے اکابر جو کتابیں پڑھتی تھی اس کی تعداد 150 ہے، تو پہلے 150 کتابیں وہ مدارس دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتے تھے، اب نصاب میں 80 کتابیں ہیں، تو 70 کتابیں جو ہے وہ آؤٹ آف کورس ہے، وہ نصاب سے نکالے گئے ہیں۔ لیکن کسی نے تو کسی کو منع نہیں کیا یا کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑے کہ آپ ان کتابوں کو نہ پڑھیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تقریباً بنین کا نصاب وہ 8 سال ہے اور بنات کا نصاب وہ 6 سال ہے۔ نہیں، علم کے لیے کوئی انتہا اور وقت مقرر نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کرے کہ اپنے آپ کو نصاب کے مطابق فارغ کر دے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو آؤٹ آف کورس کتابیں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھے، ایک ایک کتاب پڑھے، دو کتاب پڑھے، تو علم میں زیادہ مضبوطی آ جائے گی۔ اس کے ساتھ وہ اپنی تدریس بھی کر سکتی ہے اور ساتھ میں کتابیں بھی پڑھ سکتی ہے، اگر تدریس کرے اور 1-2 کتابیں پڑھائی کرے، 2 کتابیں پڑھائی کرے، 2 نہ ہو تو 1 تو پڑھ سکتا ہے ضرور، تو اسی ترتیب سے وہ تمام کتابیں جو ہے وہ حل ہو جائیں گی۔ اس لیے یہی کمال تھا کہ اکابر ہر فتنے سے وہ لڑتے تھے اور اس میں قوت ہوتی تھی، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ مختلف علم کی مضبوط کتابیں پڑھتے تھے۔ تو اگر نصاب مختصر بھی ہو تو اس میں کوئی وہ ممانعت تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کو روکے، تو مرنے تک یہ تمام طالب علمی کا زمانہ ہے، اس میں وہ پڑھ سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ارادہ کریں تو اللہ رب العزت کو تمام ترتیب کو برابر کریں گے اور علم میں مزید پختگی حاصل ہو جائے گی۔ اگر پھر کوئی پوچھنا ہو تو میسج میں بھیج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔